بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے آج کا سیشن ڈبل دیہڑی والا سیشن تھا۔ اگر آپ نے اوپر کوئی چیزیں بیچی تھی تو ڈے ٹائم میں دوبارہ وہ آپ کو بائی بیک کرنے کا موقع بھی ملا جب انڈیکس نے لو لیول دکھایا، اور اس کے لاسٹ ٹائم میں وہی چیزیں آپ دوبارہ بھی سیل کر سکتے تھے، یعنی کہ آج آپ ڈبل دیہڑی لگا سکتے تھے اگر آپ ایکٹیو تھے اور آپ کے پاس تھوڑی سی کیش تھی۔ تو آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 161 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 79,585 پہ، جدھر انڈیکس نے 1,046 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 78,634 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے صرف 95 پوائنٹ گین کیے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو لیول پر انڈیکس کے پاس 95 پوائنٹ بچ گئے تھے پازیٹیو میں۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 78,987 پہ آیا، جدھر انڈیکس نے 447 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 137 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل کے سیشن سے کافی کم ہے۔ کل کے سیشن میں 201 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، اور اس سے پہلے سیشن میں تقریباً 246 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بتدریج جو والیوم ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ انڈیکس کی اگر اوورال سچویشن کی بات کریں تو کل والی ویڈیو میں اس پہ بات ہو چکی تھی، جو فیپیلیپی دیکھا تھا اس میں یہ چیز کلیئر تھی کہ ادارے بائنگ پہ ہیں، انڈیویجول سیلنگ کر کے جا چکا تھا، اور دوسرے نمبر پہ انڈیکس ہمارا تقریباً 3,3200-3,300 پوائنٹ لوز کر چکا ہے 2-3 سیشن میں۔ تو لگ رہا تھا کہ آج کا سیشن جو ہوگا وہ پازیٹیو ہی ہوگا۔ ایک تو انڈیکس میں کافی کریکشن ہو چکی، انڈیکس اپنے کہہ سکتے ہیں کہ سانس لے چکا۔ دوسرے نمبر پہ جو خبریں ہیں وہ بھی حکومت وقت کے حق میں ہیں، پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ لے لیں، وہ جو باتیں چل رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی توشہ خانہ کیس میں، اس کے علاوہ کل DGISPR کا جو پریس کانفرنس تھی وہ بھی کافی مثبت تھی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ جو انڈیکس ہے وہ پوائنٹ ضرور گین کروائے گا۔ کچھ بھائی ہمارے پریشان ہیں کیونکہ گروپ میں جو آپ کے ری ایکشن آتے ہیں، جو آپ ری ایکٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بھائی ہیں ہمارے گروپ والے وہ کس سچویشن میں ہیں، خوش ہیں، پریشان ہیں، یا کوئی فوتگی کا سما ہے گروپ میں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو دیکھیں بالکل سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہم صبر کر سکتے ہیں اور اچھی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی۔ صبر تو یہ تھا جو ہم کر سکتے تھے کہ کل ہم نے ایئر لنک کو 101 پہ سیل نہیں کیا، اس کو آج ہم نے بیچا 111.50 پر۔ کل ایک سائٹ کو 906 پہ نہیں بیچا بلکہ آج 1030 پہ بیچا۔ یہ تو ہو گیا صبر جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن صبر ہی سب کچھ نہیں ہوتا، تقدیر بھی بڑی چیز ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ صبح ایئر لنک کو بیچا 109 108 میں کہ چلیں اس کو بائی بیک کریں گے، نیچے جا کے 102 پہ 3 پہ جا کے بائی بیک کر لیں گے، لیکن وہی ایئر لنک لاسٹ ٹائم میں 111.50 دکھا گیا ہمیں۔ اور دوسرے نمبر پہ تقدیر یہ ہے کہ سازگار کو ہم نے اوپر نہیں بیچا کہ چلیں ہو سکتا ہے اور اوپر جائے، 1160 1170 ہمیں دکھا دے، وہ ہمیں دکھا گیا 1090۔ تو صبر آپ کر سکتے ہیں، حکمت عملی آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز تقدیر ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اور ان کو شہید کرنے والا اپنے ہی ہاتھوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں بیچتا ہے اور خود جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی وہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، لیکن لاسٹ میں جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے ساری زندگی وہ برے عمل کرتا ہے، لیکن تقدیر اس پہ غالب آتی ہے، اور لاسٹ ٹائم میں جب وہ مرنے کے نزدیک ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم صبر کر سکتے ہیں، اچھے سٹاک بائی کر سکتے ہیں، ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک بائی کر سکتے ہیں، لیکن ڈیویڈنڈ پیئنگ میں بھی حق کو آپ کا 165 سے 150 پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ جو آپ نے لیا ہے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ریٹ پہ آئے گا اور آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع ضرور دے گا۔ لوگوں کا وقت آتا ہے، انشاءاللہ آپ کا دور آئے گا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی آئی اے میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اور آج پی آئی اے کے پاس بری خبر تھی کہ اس کی جو نجکاری ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا میرے خیال سے سپٹمبر کے اینڈ تک۔
تو آج اس میں والیوم بھی زیادہ جنریٹ ہوئے لیکن مائنس میں کلوز ہوا، 22 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں پی اے ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ایف ایف بی ایل، ایئر لنک، کے ای ایل، سلک، اے وی این، ویوز، نیٹ سول۔ ایئر لنک کو دیکھیں تو ایک بڑا سٹاک ہوتے ہوئے بھی اس میں آج اچھے والیوم ٹریڈ ہوئے 13 ملین کے۔ جب اس میں والیوم آنے سٹارٹ ہوئے تھے اور اس کی پرائز انکریز ہونی شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم تقریباً اس میں والیوم جو جنریٹ ہو رہے تھے 8-9 ملین کے تھے، اور اس کے بعد جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 13 ملین کے والیوم اس میں جنریٹ ہوئے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے آج سب سے زیادہ پوائنٹ جنریٹ کیے، تقریباً 113 پوائنٹ۔ اس کے بعد پاور جنریشن، فرٹیلائزر، آٹو موبائل اسمبلر، ٹیکنالوجی سیکٹر، کیمیکل، انجینئرنگ، کمرشل بینکس، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ٹوبیکو، ان سب میں پازیٹیو رجحان تھا۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینکس ہیں، اس کے بعد فوڈ نے تھوڑے سے پوائنٹ لوز کیے 6 پوائنٹ، اور اس کے بعد کیبل اینڈ الیکٹرک۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ آج پازیٹیو پوائنٹ گین کیے 90 پوائنٹ۔ اس کے بعد او جی ڈی سی، ماری، ایل سی آئی، یو بی ایل، ایم ٹی ایل، ایم ای بی ایل، اینگرو، پی پی ایل، ایم سی بی۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ ایچ بی ایل نے کیے لیکن صرف 20 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ ایس این جی پی، ایف اے بی ایل، اے بی ایل، بی اے ایچ ایل، ڈی اے ڈبلیو ایچ، کیپکو، لک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، ایف سی ای پی ایل۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.21 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.23 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 0.27 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.13 ملین کی۔ اس کو آپ بائنگ نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورن کارپوریٹس ہولڈنگ پہ ہیں۔ فورن انڈیویجولز کو دیکھیں تو انہوں نے بھی 0.03 ملین کا بائی کیا۔ سب سے زیادہ جو آج بائنگ ہے وہ انڈیویجولز کی ہے۔ اب انڈیویجولز کی عقل کا آپ حساب لگائیں کہ کل مال جب نیچے کے ریٹس پہ مل رہا تھا تو تب مال دے دیا، آج اوپر کے ریٹ پہ وہی مال دوبارہ اٹھا لیا۔ کیونکہ اگر دیکھیں تو کل کسی بھی چیز کے سٹاک کے جو پرائز تھے وہ آج جیسے نہیں تھے بلکہ بہت نیچے تھے، تو کل انڈیویجولز کی سیلنگ تھی، آج پرائز جب بڑھی تو انڈیویجولز نے مال اٹھا لیا۔ اور یہ بات میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیویجولز کبھی بھی گرتی ہوئی مارکیٹ میں بائنگ نہیں کرتا۔ انڈیویجول تب بائنگ کرتا ہے جب اسے نظر آتا ہے کہ اب انڈیکس اوپر جا رہا ہے، پتہ نہیں اور اوپر کتنا جائے گا، تو اس چیز کو اور اوپر کتنا جائے گا کو سامنے رکھ کے وہ بائنگ کرتا ہے اور مرتا ہے۔ تو آج دیکھیں باقی صاحب نے سیل کیا اور انڈیویجول صاحب نے آج اٹھا لیا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی دیکھیں تو سیلنگ ہے 0.73 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 2.40 ملین کی، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.02 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.15 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.31 ملین کی۔ ادارے آپ کے ایز سچ زیادہ سیلنگ پہ نہیں ہیں لیکن وہ بائنگ پہ بھی نہیں ہے۔ بینکس نے بھی سیلنگ کی چاہے تھوڑی کی، کمپنیز نے سیلنگ کی چاہے تھوڑی کی، انشورنس کمپنیز بھی سیلنگ پہ تقریباً 0.25 ملین کا مال انہوں نے دے دیا، اور ادر آرگنائزیشن کی دیکھیں تو وہ بھی بس تھوڑی سی بائنگ۔ تو نیکسٹ ہمیں ریزرو ہو کے چلنا پڑے گا۔ اگر کل کوئی ادارہ بائنگ پہ آتا ہے، ایک ادارہ یا 2 ادارے بائنگ پہ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو کچھ بائنگ کرنی چاہیے۔ لیکن جیسی سچویشن ہے کہ انڈیویجول نے پھر مال اٹھا لیا ہے، کل اگر پھر ان کو پینک کیا جاتا ہے 500,000 پوائنٹ انڈیکس اگر لوز کرتا ہے تو یہی انڈیویجولز یہی لیا ہوا مال کل پھر نیچے دے دیں گے۔ تو فی پی لی پی کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں، کوئی بائنگ سیلنگ نہ کریں۔ اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو پھر تو آپ شوق سے کوئی چیز سیل کر سکتے ہیں، لیکن لاس میں کوئی بھی چیز سیل مت کریں۔ انڈیویجول ببر شیئر کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں 1.41 ملین کا۔ اس کے بعد ان کی سب سے زیادہ بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں تقریباً $500 ملین کی۔ اس کے بعد انہوں نے بائی کیا ہے پاور جنریشن کو، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اس کے بعد کمرشل بینکس میں، پھر فرٹیلائزر میں، اور سب سے تھوڑا انہوں نے اٹھایا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ فارن انویسٹر کی اگر بات کریں تو وہ اٹھا رہا ہے کمرشل بینکس کو، اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ میں نے سب سیکٹر کو الگ سے دیکھا ہے لیکن مجھے بینکنگ سیکٹر ایسا نظر آیا جس میں فارن انویسٹر کی بائنگ ہے، اس کے بعد بینکس بھی اس میں بائنگ کر رہا ہے، اس کے بعد کمپنیز بھی اس میں بائی کر رہی ہیں، اس کے بعد انشورنس کمپنی بھی 0.01 ٹچ کیا انہوں نے، اور ادر آرگنائزیشن۔ تو کمرشل بینکس کو ادارے جمع کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کمرشل بینکس میں ضرور انٹری لینی چاہیے۔ جو سٹاک آپ کو اس کے نیچے مل رہے ہیں جیسے کہ فیصل بینک ہے کافی نیچے جا چکا ہے، ایسے جو سٹاک ہیں ان میں آپ کو تھوڑی سی پوزیشن بنانی چاہیے۔
لاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہونڈا کار کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا جب GHNI گیل اوپر نکل چکے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ساتھی ہے یہ اسی سیکٹر کا سٹاک ہے, ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی جائے گا. تب یہ گیا تھا تقریباً 321 پر, اس کے بعد پھر واپس آ گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک اچھا سٹاک جو آپ کو اپنی اوقات میں رہتے ہوئے بائنگ کرنے کا اور سیلنگ کرنے کا موقع دیتا ہے, تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی چیز ہے. جیسے کہ گیل GHNI اوپر نکل چکے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کب کریکشن لیں, کب نیچے آئیں, کب تھوڑا سا سلائٹلی نیچے کی طرف موو پکڑ لیں. تو ہونڈا کار دیکھیں, آپ کو اس کی پوزیشنز کا پتہ ہے, 340 330 دکھاتا ہے, 321 تو کہیں بھی نہیں گیا. اس کے بعد نیچے 278 280 پہ اس کے پاس سپورٹ بھی ہے, ابھی بھی یہ 287 پہ موو کر رہا ہے. تو اس کو ضرور اکومولیٹ کریں, نیچے جاتا جائے, پکڑتے جائیں, 78 پہ 75 پہ جتنی بانگ اس کی بنتی ہے 76 کو ٹچ کرے, 80 کو ٹچ کرے تو اکومولیٹ کریں, اور 300 سے اوپر پھر اس کی جو ہے وہ سیلنگ شروع کریں. تو میرے خیال سے اچھا سٹاک ہے. اس کے ساتھ ہی آگے جا چکے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ پیچھے ضرور جائے گا, اس کو اکومولیٹ کرنا شروع کریں. نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس ہے وہ 79,600 پہ, اس کے بعد 80,100 اور اس کے بعد 80,500. سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ 78,500, 77,900, 77,300. پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے PTI کے خلاف اپیل میں, وہ جو ان کی سیٹوں کا معاملہ تھا اس کو لے کے. تو یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کے لیے اچھی خبر ہے. تو نیکسٹ اچھے کی امید کی جا سکتی ہے اگر کوئی ادارہ بائنگ پہ آتا ہے. تو اگر ایسے ہی انڈیویجولز بائنگ کرتے رہیں گے اور ادارے سیل کرتے رہیں گے تو پھر اچھے کی امید نہیں ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.